اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ آپ کا یہ ارشاد فرمانا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو دیکھیے یہ اس کی تعریف اور اس کی شرعی حیثیت میں کچھ توضیح ہے، کچھ اس کی وضاحت ہے، وہ اس انداز میں ہے۔ ایک اس کا شرعی حکم کیا ہے اور خود میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرعی نقطہ نظر سے اس کی تعریف کیا بنتی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین اس بات پر غور کریں، دین کا اصل رسول قرآن مجید فرقان حمید ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے اس کلام کو میں صرف نمازوں کا ذکر نہیں کیا، روزوں کا بھی کیا ہے، صرف عبادات کا نہیں کیا، احکام کا بھی کیا ہے، صرف عقائد کا نہیں کیا، فضائل کا بھی کیا ہے۔ لہٰذا محقق علماء جب قرآن کریم فرقان حمید کے ملنے والے مضامین اور اپنے موضوع کا جو مستدل وہ بناتے ہیں اور جس ٹاپک پر وہ گفتگو کرتے ہیں، تو اس ٹاپک کے حوالے سے جو دلائل ان کو قرآن مجید سے، احادیث سے، امت کے اجماع سے، قیاس شرعی سے اور تواتر و تسلسل امت سے ملتے ہیں، اس دلائل کو ایک خاص عنوان اور وہ موضوع دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس موضوع کے ضمن کے اندر اس موضوع سے متعلق جو موضوع لہو ہے اس سے متعلق ساری باتیں آ جائیں۔ مثلا ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں صرف نمازوں کا ذکر نہیں، حضور کے فضائل کا بھی ذکر ہے، صحابہ کرام کے فضائل کا بھی ذکر ہے، اولیاء کرام کے فضائل کا بھی ذکر ہے، حضرات اہل بیت اعظام کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ تو لہٰذا ہمارے عرف میں قرآن کریم فرقان حمید سے ملنے والے فضائل اور نظریات کو ایک خاص عرفی تعریف کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ تبادر ذہنی وہاں پر پہنچ جائے کہ اگر وہ عنوان ہے تو دیکھ کر بندہ سمجھ جائے اچھا قرآن کی یہ آیت اس میں پڑھی جائیں گی، اچھا یہ عنوان ہے تو تبادر ذہنی فوراً ذہن ادھر جائے، اچھا یہ حدیث پڑھی جائے گی۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا کانسیپٹ ہوا ہے کہ یہ اس بزم کو کہتے ہیں، یہ اس مجلس کو کہتے ہیں، اس نظریے کو کہتے ہیں، اس فکر کا اور اس تعلیم کا عنوان دیا جاتا ہے لفظ میلاد، کہ جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے والدین کے فضائل، آپ کے خاندان مبارک کے فضائل، اور پھر وہ خصوصی فضائل جس میں حضور علیہ السلام یکتا اور منفرد ہیں، ان مجموعہ فضائل کو قرآن و سنت سے لے کر جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کا ٹائٹل عنوان بنتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کریم فرقان حمید میں اب سارا قرآن حضور کی نعت ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا جی سارا قرآن حضور کی نعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عتاب اور غضب کا شکار ہوئے، میں نے کہا وہ بھی حضور کی نعت ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جو جنت عدن اور جنت اور اللہ کے محبوبیت کا مصداق ہوئے وہ وہی ہوئے جو آپ کے راستے پر چلے، بے شک، اور جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑا، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، وہ عتاب اور عذاب کا شکار ہوئے۔ تو لہٰذا لوگوں کی اللہ کے نزدیک محبوبیت اور اس محبوبیت سے مغضوب اور دور ہونے کی جو فصل ممیز ذات بنی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ان کے دامن سے جڑ گیا اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا، اور جنہوں نے آپ کی عظمت و شان کا انکار کیا اللہ رب العالمین نے ان کے ظاہری حلیے کی قدرت نے کوئی پرواہ نہیں کی اور وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ کانسیپٹ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات، وہ احادیث کریمہ، سیرت مبارکہ کا وہ گوشہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک، آپ کے آباء و اجداد کا ذکر، حضور علیہ السلام کی وہ شان و عظمت اور مقام جس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یکتا اور تنہا ہیں، اور حضور علیہ السلام کے معجزات اور فضائل جو جس صورت میں آپ کی عظمت و یکتائی کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو افضل الخلق ہونے کو بیان کرتے ہیں اور آپ کو اشرف الخلق ہونے کو بیان کرتے ہیں، ان تمام مجموعہ آیات اور دلائل کے ذکر کا نام ہے محفل میلاد۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کے کا ذکر کرنے والا ثواب پائے گا، بے شک۔ ایک دوست ہم سے کہنے لگے ایک زمانے میں کہ میں نے جو ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید میں نے پورا پڑھ لیا، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا، میں نے احادیث پوری پڑھ لی، مجھے میلاد کہیں نہیں ملا، میں نے سیرت کی کتابیں پڑھ لی، میلاد کہیں نہیں ملا۔ میں نے کہا آپ کو پتا ہے میلاد کیا ہے؟ کہ لگے نہیں۔ تو میں نے کہا ڈھونڈ کیا رہے تھے؟ واہ واہ، پہلے یہ سمجھنا ضروری پہلے یہ تو سمجھیے جناب کہ میلاد ہے کیا۔ بہت اچھے شاعر، یہ جو آپ صفحے اول میں آ کر نعرہ لگا رہے ہیں کہ مجھے قرآن میں میلاد نہیں ملا، کیا کہنے ہیں، حدیث میں میلاد نہیں ملا، تو آپ یہ بتائیے میلاد کس کو کہتے ہیں؟
تو آپ پوچھئے نا امت سے کہ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ اس پر اسلاف امت رضوان اللہ اجمعین کی ہزارہا کتاب امت جن سے ان کے گنبد اور ان کے مزارات آج چمک رہے ہیں، ان کی تعلیمات سے ہزاروں کتابیں موجود ہیں، اور اس کا معنی یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور قبائل کا ذکر اور خاندان کا ذکر اور حضور سید عالم کی شان کا ذکر اور خاص طور پر اس ساتھ کا ذکر کہ جس میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس عالم آب و گل اور اس عالم رنگ و بو کے اندر ہوا، کہ جس میں حضور سید عالم کی ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابہ کرام نے جو حضور سے براہ راست اس شب اور آپ کی میلاد اور آپ کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے وہ کرامات اور عجائبات کو جو صحیح سند کے ساتھ گویا کہ کتب احادیث میں درج کیا گیا صحابہ کرام کی، تو گویا کہ اس کا نام میلاد ہے۔ اب میلاد نام ہوا حضور کے فضائل کا، تو یہ قرآن میں نہیں ہے؟ کہنے لگے ہیں، میں نے کہا یہی تو میلاد ہے، یہ حدیث میں نہیں، میں نے کہا یہی تو میلاد ہے، سیرت میں یہی تو میلاد ہے۔ اچھا، اب میں ایک آخری بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ ایک دوست میرے پاس سیرت کی کتاب لے کر آئے، انہوں نے کہا جی اس میں میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ، تو میں نے کہا آپ ذرا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس میں میلاد النبی کا ذکر کہاں پر ہے؟ یہ تو غزوات کا ذکر شروع ہو گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کا شروع ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ ابتدائی 100 صفحے جو آپ نے پن اپ کیے ہوئے اور بند کیے ہوئے، یہ کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اس کو کھولنے کی مجھے اجازت ہے؟ کیونکہ جس پیج سے آپ کتاب کو شروع کر رہے ہیں وہ پیج نمبر 100 ہے، جبکہ کتاب پیج نمبر 1 سے شروع ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کیوں نہ ہم سیرت کی کتاب کو پیج نمبر 1 سے شروع کریں۔ تو جب پیج نمبر 1 سے شروع کیا تو وہاں لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اشرف خاندان میں تشریف لائے۔ واہ واہ واہ، میں نے کہا بس میلاد یہیں سے شروع ہو گیا، کہ جس کو شاید وہاں پر کسی ربڑ سے یا کاغذ سے بند کر دیا گیا اور یہ تصور کیا گیا کہ جب میلاد تو وہ 100 صفحے سے کتاب شروع ہو رہی ہے تو میلاد اس میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کتاب تو پہلے صفحے سے شروع ہوتی ہے، تو آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور اس کا پہلا صفحہ شروع کریں تو وہاں پر حضور کے خاندان کا ذکر ہے کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنن فقرنن، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کی جانب سے سب سے بہترین لوگوں کے اندر، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک، یہاں تک کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تو گویا کہ حضور کے تمام کمالات اور شان اور عظمت اور آپ کے ولادت کے وقت ظہور کی جو گھڑیاں ہیں جو حضور نے خود بیان فرمائی اپنے مبارک خطبے میں، صحیح سند سے کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین، سرکار کا خاندان، قریش کی افضلیت، بنو ہاشم کی شان، یہ تمام مجموعہ ذکر کو عنوان کیا دیا جاتا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محدثین نے بھی جب اس ذکر کو چھیڑا تو امام ترمذی نے دیکھا کیا باب باندھا، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سادہ کانسیپٹ ہے کہ جس کے پیچھے قرآن و حدیث کے اتنے دلائل ہیں کہ ایک نشست نہیں، اگر کئی نشستیں بھی ہوں گی تو وہ اس پر محیط نہیں ہو سکتی۔